السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گزشتہ جمعہ والا ٹاپک ہی آگے بڑھائیں گے۔ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور جس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سختی کرنے والے ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی، خاص طور پر اپنی اولاد کو۔ اولاد کا تذکرہ چل رہا تھا، اولاد کی تربیت کی بات چل رہی تھی۔ اس میں یہ آیا حدیث پاک آپ نے سماعت کی کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ وَيُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ، کہ اولاد کا باپ پر یہ حق ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اسے قرآن پاک کی تعلیم دے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو مناسب جگہ پر اس کا نکاح کرا دے۔ مناسب جگہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر سنی صحیح العقیدہ سے نکاح کرائے، ورنہ بد مذہبوں سے نکاح کرا دیا، بد عقیدہ سے نکاح کرا دیا، یا معاذ اللہ کسی کافر سے نکاح کرا دیا، تو یہ جہنم سے بچانا تھوڑی ہوا، بلکہ یہ اور جہنم کی آگ میں جھونکنا ہو گیا۔ آج کل اس میں بہت زیادہ بے احتیاطی برتی جا رہی ہے۔ لڑکی کا رشتہ کیا جا رہا ہے تو لڑکے میں دوسری ساری کوالٹیز تو دیکھی جاتی ہے، دوسری ساری چیزیں تو دیکھی جاتی ہے کہ مالدار کتنا ہے، کماتا کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، رہن سہن کیسا ہے، خاندان کیسا، برادری کیسی، یہ سب کچھ تو دیکھا جا رہا ہے، لیکن دینداری نہیں دیکھی جا رہی۔ سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں وہ نہیں دیکھا جا رہا۔ اسی طرح لڑکوں کا بھی کبھی کبھی رشتہ ایسی لڑکیوں سے کر دیا جاتا ہے جو بد مذہب ہوتی ہیں، جس کے گھر والے بد مذہب ہوتے ہیں، اور پھر آگے چل کر وہ لڑکا بھی ویسا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے پورے گھر والے ویسے ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل کچھ نوجوان یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو لڑکی کو لائیں گے، سنی بنا کر لائیں گے، سنی بنا کر لائیں گے، یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے لڑکی کو سنی بنا لیا، چلو مانتے ہیں، لیکن اس کے باقی رشتہ داروں کا کیا؟ اس کے گھر والوں کا کیا؟ اس کے گھر والے تو اب بھی بد مذہب ہیں، اس کے باقی رشتہ دار تو اب بھی بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے نا کہ ہم تو لڑکی کو سنی بنا کر لائیں گے، 6-8 مہینے کے بعد وہ خود ان کے جیسا ہو چکا ہوتا ہے جس نے بڑے دعوے کیے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے بچوں کے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ رشتہ کریں تو سنی صحیح العقیدہ سے ہی رشتہ کریں،
جہنم کی آگ سے اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کے ایمان کی سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے، دوسری چیزوں کی فکر بعد میں ہو، ایمان کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، اور قرآن کی تعلیم دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اولاد کو دیندار بنانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، نمازی روزے دار بنانا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مروا ابناءکم بالصلاۃ لسبع وَاضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر ان کو نماز پڑھاؤ۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہڈی توڑ دی جائے، مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زخم آ جائے، خون نکلنے لگ جائے، ہلکی مار ماری جائے، لکڑی کا استعمال نہ کیا جائے، ہاتھ کے ذریعے سے ہی مارا جائے۔ تو مارنے کی اجازت دی ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھتا ہو تو، اور جب بالغ ہو جائے گا تو خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی اس انداز میں تربیت کریں۔ اور یہ نماز کے بارے میں حکم دیا گیا، علماء فرماتے کہ روزے کا بھی یہی حکم ہے، رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر روزہ رکھوائیں۔ اور یہ تربیت کیوں کی جا رہی، یہ تربیت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ 7 سال ہی سے 10 سال ہی سے جب بچہ نماز پڑھنے کا عادی ہوگا، جب روزہ رکھنے کا عادی ہوگا، گناہوں سے بچتا ہوگا اور زیادہ نیکی والے کام کرتا ہوگا، تو جب بالغ ہوگا اور اس پر یہ جب ساری چیزیں لاگو ہو جائیں گی، جب فرائض و واجبات اس پر لاگو ہو جائیں گے، جب وہ شریعت کا مکلف بن جائے گا تو اسے فرائض و واجبات پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، بلکہ آسانی کے ساتھ وہ عمل کر لے جائے گا۔ پہلے سے جب اس انداز میں تربیت کی ہوگی تو، اور یہ تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھائے۔ قرآن پڑھانے کی کیا فضیلت ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص بہت بڑا گنہگار تھا اور اس کی بیوی حمل سے تھی، اور اچانک اس کا موت کا وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، تو یہ وصیت کر کے گیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرا یہ بچہ پیدا ہو اور بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو مدرسے میں داخل کروا دینا اور قرآن کی تعلیم دلانا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا اور گناہوں کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہونے لگ گیا، گنہگار تو تھا ہی وہ، اب ادھر اس کا بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، 4 سال تقریباً بولنے کی عمر کو پہنچ گیا، تو اس کی بیوی نے اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے بچے کو مدرسے میں لے کر کے گئی اور استاذ کے سامنے بچے کو پیش کیا کہ اس بچے کو آپ قرآن پڑھائیے۔ اس کے باپ کی بھی وصیت تھی اور میں خود بھی چاہتی ہوں کہ بچہ قرآن پڑھ جائے، قرآن کا علم حاصل کر لے۔ اب وہ بچے کو سامنے پیش کیا استاذ کے۔ آپ جانتے ہیں مدرسے میں جب پہلی مرتبہ بچے کو ہم لے کر جاتے ہیں تو استاذ سب سے پہلے کیا پڑھاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ تو اسی طرح سے اس بچے کو بھی استاذ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ بچے نے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ادھر مدرسے میں بچے کا بسم اللہ پڑھنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ ابھی آپ سوچیں کہ بچے نے پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، سورہ بقرہ نہیں پڑھی ہے، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا، چوتھا پارہ نہیں پڑھا، پورا قرآن مجید نہیں پڑھا ہے، صرف بسم اللہ پڑھی ہے، اور یہ برکت ظاہر ہوئی کہ اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ تو آپ سوچیں کہ اگر پورا قرآن پڑھا دیا جائے گا تو اس کی کیا برکت ہوگی اور اس کا کیا فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو ہم اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں، دین کی تعلیم ضرور دیں، دنیا میں بھی اس کے بڑے فائدے ہیں اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ آپ کا بچہ قرآن پڑھا ہوا ہوگا تو ایصال ثواب کر پائے گا نا آپ کے مرنے کے بعد؟ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ایصال ثواب کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے ساتھ گناہوں کے معاملات ہیں اور گناہ لے کر ہی اگر قبر میں چلے گئے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، تو اس وقت قبر میں ایصال ثواب کے لیے ترسیں گے کہ کاش کہ کوئی ہمیں قرآن پڑھ کے بخشے، کاش کہ کوئی ہمیں درود شریف پڑھ کے بخشے۔ بچوں کی اس انداز میں تربیت کی ہوگی تو قرآن پڑھ کے تمہیں پہنچائیں گے قبر میں، اگر اس انداز میں تربیت کی ہوگی تو درود شریف پڑھ کے قبر میں تمہیں پہنچائیں گے، نیک اعمال کر کے، نیاز وغیرہ کا اہتمام کر کے اس کا ثواب تمہیں پہنچائیں گے۔ لیکن جب اس انداز میں تربیت کی ہوگی تب نا،
بچوں کو قرآن پڑھایا ہی نہیں تو کیا ایصال ثواب کریں گے وہ؟ قرآن ان کو خود نہیں آتا ہے، کیا پڑھیں گے وہ؟ پھر آخر میں مجبور ہو کر مدرسے کے بچوں کو بلانا پڑتا ہے، قرآن خوانی کے لیے دارالعلوم کے بچوں کو بلانا پڑتا ہے۔ اچھا، مدرسے کے بچوں کو، دارالعلوم کے بچوں کو ایک مرتبہ 2 مرتبہ بلائیں گے، زیادہ مرتبہ تو نہیں بلائیں گے نا، تو یہ ایصال ثواب 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہوا۔ لیکن آپ کی اولاد خود پڑھی ہوئی ہوگی تو وہ جب چاہے گی تب آپ کو ایصال ثواب کرے گی۔ اور پھر یہ نا کہ اولاد جس انداز میں، جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ایصال ثواب کرے گی، کوئی دوسرا کر پائے گا کیا؟ کوئی اجنبی کر پائے گا جس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ تو اولاد، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے تو اولاد کو دیندار بنائیے۔ اس کا دنیا میں بھی تو فائدہ، جو میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا کہ اولاد اگر دیندار بن جائے گی تو آپ کا کہا بھی مانے گی، ماں باپ کی فرما برداری بھی کرے گی، ماں باپ کی اطاعت بھی کرے گی، ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کرے گی، اور پھر مرنے کے بعد بھی یہ اولاد آپ کو کام آئے گی۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ حدیث پاک ہمارے حدیث کے درس میں 2 مرتبہ آ چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جب تک زندہ ہے وہ عمل کر سکتا ہے، نیک عمل یا برے عمل بھی، لیکن جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ کوئی عمل، نیک عمل یا برا عمل، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کے ثواب کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور وہ ثواب قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ 3 عمل ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب قبر میں مردے کو ملتا ہے۔ ہمیں ان 3 عمل پر غور کرنا، اس کو سننا بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں ثواب ملتا رہے۔ پہلے نمبر پر ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کوئی صدقہ کر دیا جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جیسے مسجد بنا دی، مسجد تعمیر کر دی، یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، تو اب جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، جب تک وہ مسجد باقی رہے گی، اور جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، مسجد بنانے والے کو اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ گیا ہو، قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے، ہماری مسجد کو بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مسجد میں خوب زیادہ تعاون کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح مدرسے میں آپ نے مدد کر دی، تو جب تک مدرسہ قائم رہے گا اور جب تک وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہے گا تو مدرسے میں تعاون کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر خانہ بنا دیا اور ایسی کوئی چیز بنا دی ہے جس کا ثواب جاری رہتا ہے، جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو مرنے والے کو قبر میں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس کے مرنے کے بعد بھی۔ جیسے کوئی عالم دین ہے، عالم دین کتابیں لکھ کر گئے ہیں، اب ان کی کتابوں کو جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے ان کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا کہ نہیں ملتا رہے گا؟ شاگرد پیدا کر کے گئے، اپنے پاس، ان کے پاس جو علم تھا وہ دوسروں کو پہنچا کر گئے، اب ان کے شاگرد جب تک وہ علم پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں گے، ان کو پڑھانے والے استاذ کو اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ قبر میں اس کا ثواب ملے گا۔ یا تقریریں کر کے گئے، بیانات، اور بیانات ریکارڈ ہو گئے ہیں، وہ بیانات اور تقریریں اور ان کے دروس لوگ آگے سنتے رہیں گے، تو جب تک لوگ اس کو سنتے رہیں گے اس کا ثواب ان عالم صاحب کو قبر میں ملتا رہے گا۔ تو یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بات ہے نا وہ ہمارے لیے بڑی کام کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر ہے اولاد صالح، نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، تو اس کا فائدہ بھی قبر میں مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ اولاد کو نیک بنایا ہوگا تبھی تو دعا کرے گی نا۔ اولاد اگر لچی لفنگی گنڈی ہے، موالی ہے، تو وہ تو گناہوں کے کاموں میں مبتلا رہے گی، اس کا تو بلکہ آپ کے اوپر وبال ہوگا، اس کے گناہوں کے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا کہ اس کی تربیت کیوں نہیں کی تھی، وہ گناہوں کے کام میں مبتلا ہو گیا، وہ گنڈا بن گیا، وہ موالی بن گیا، وہ قاتل بن گیا، وہ مرڈرر بن گیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ لیکن وہی اولاد اگر نیک ہوگی، نمازی ہوگی، نماز پڑھنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، ایصال ثواب کرے گی اور استغفار کرے گی، تو اس کا فائدہ آپ کو قبر میں ملے گا۔
تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ قبر میں آپ کو فائدہ ملے اور آپ کو قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے تو یا تو صدقہ جاریہ کا انتظام کر کے جائیں یا اولاد کو نیک بنا کے جائیں، اور یہ دونوں کام کر کے جائیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ صدقہ جاریہ کا بھی انتظام کر لیں اور اولاد کو بھی نیک بنائیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آج کل کی اولاد کا حال کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک واقعہ ایسا ہے، ایک آدمی بازار سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک انگور کی دکان ہے، فروٹس کی دکان ہے، اس میں انگور بھی لگے ہوئے تھے، تو اس نے سوچا کہ انگور خرید لیتا ہوں۔ اس نے اپنے لیے بھی انگور خریدے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی انگور خریدے، ایک تھیلی میں لے کر وہ گھر پر آیا اور گھر میں اس نے ٹیبل پر وہ انگور رکھ دیے اور یہ سوچا تھا کہ سب مل کر کھائیں گے، میں بھی کھاؤں گا، بیوی بچے بھی کھائیں گے انگور۔ لیکن اچانک اس کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا تو وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ توجہ دیں گے آپ، وہ گھر سے وہ کام کرنے کے لیے، ضروری کام کو انجام دینے کے لیے باہر چلا گیا۔ کام مکمل کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تھوڑی دیر کے بعد تو کیا دیکھتا ہے، سارے انگور ختم ہیں۔ جو انگور لا کر اس نے رکھے تھے وہ سارے انگور ختم ہو گئے۔ کون کھا گیا بھائی؟ ہے کوئی باہر سے کوئی آدمی آیا تھا یا کوئی جنات کھا گیا؟ اس کے بیوی بچے ہی کھا گئے۔ سوچئے آپ کہ بیوی وہ کیا سوچ کر لایا تھا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ انگور کھاؤں گا، لیکن وہ باہر کیا گیا، اس کے بیوی بچے اس کو چھوڑ کر اس کا خیال بھی نہیں کیا اور سارے انگور کھا گئے۔ اس نے بیوی بچوں کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ گیا اپنی الماری سے بہت بڑی رقم نکالی، وہ روپے پیسے لے کر اپنے گھر کے باہر کسی کو بھی کچھ بھی بتائے بغیر نکل گیا اور وہ بڑی رقم جو تھی وہ صدقہ جاریہ میں خرچ کر دی۔ مثال کے طور پر مسجد میں دے کر آ گیا یا جو ہے کہ مدرسے میں دے کر آ گیا۔ اب واپس گھر آیا، اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کر کے آیا تاکہ مرنے کے بعد اس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ جب واپس گھر میں آیا تو اب اس کے بیوی بچے اس کو پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ کیوں چلے گئے تھے، اچانک باہر کیوں چلے گئے تھے، ایسا تو کیا ہو گیا اور یہ پیسے لے کر کیوں گئے تھے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرے بچے جو میری زندگی میں میرے لیے انگور بچا کر نہیں رکھ سکتے ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے لیے ایصال ثواب کیا کریں گے؟ جو بچے میرے لیے انگور بچا کر نہیں رکھ سکتے ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے لیے ایصال ثواب کیا کریں گے؟ اس لیے میں نے خود ہی اپنے لیے مرنے کے بعد کا میں انتظام کر کے آیا ہوں، صدقہ جاریہ کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ تو آج کل کے بچوں کا یہ حال ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تھوڑے دن تک یاد آتے ہیں ماں باپ، 5 مہینے 6 مہینے تک ماں باپ یاد رہتے ہیں یا دادا دادی نانا نانی یاد رہتے ہیں۔ عرصہ گزرا پھر کون ماں باپ اور کون دادا دادی کون نانا نانی بھول جاتے ہیں، مطلب ایصال ثواب کی پھر کوئی فکر نہیں ہے اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کوئی فکر نہیں۔ آج کل کی اولاد کا یہ حال ہے۔ لیکن وہی اولاد اگر نیک ہو، اولاد کو صحیح تعلیم دی ہو، صحیح تربیت دی ہو تو یہی اولاد مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ اولاد پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو ماحول ہے نا بہت پرفتن ماحول، بہت زیادہ فتنے معاشرے میں پھیل گئے اور دن بدن نئے نئے فتنے آتے جا رہے ہیں اور ہماری اولاد کا دین بھی برباد ہونے کا اندیشہ ہے، ایمان بھی برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور ان کے اخلاق اور ان کی زندگی کے برباد ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ دونوں کی ہمیں فکر کرنی ہے کہ ان کا دین بھی برباد نہ ہونے پائے اور ان کی زندگی بھی برباد نہ ہونے پائے۔ انسان ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیں۔ وہ تو جانوروں کے معاملات ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر تو کون اور میں کون، یہ جانوروں میں ہوتا ہے۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں فضیلت عطا فرمائی ہے تو پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کرے، اولاد کو صحیح راستہ بتائے، اولاد کو دیندار بنائے، اس کی دنیا بھی سنوارے اور اس کا دین بھی سنوارے۔ آج کل ہو کیا رہا ہے، نوجوانوں کے اندر ایک بہت بڑی یہ خرابی، یہ برائی بہت زیادہ پھیل رہی ہے، نشے کی بلا۔ نشے میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں نوجوان۔ شراب کے تو معاملات ہے ہی ہیں، شراب کے علاوہ یہ جو آج کل وہ جو ایم ڈی ڈرگس آ گیا، اللہ کی پناہ، اس کو ہمارے معاشرے میں داخل کیا گیا ہے منظم سازش کے تحت۔ پہلے فری میں تقسیم کیا جاتا ہے، 1-2 مرتبہ فری میں دے دیا جاتا ہے، پھر وہ نوجوان جب عادی ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ نشے کی چیز اس کو نہ ملے تو کچھ بھی کر کر حاصل کرنے کی کوشش کرتا، پھر چاہے اسے چوری کرنی پڑے، چاہے اس کو ڈاکہ زنی کرنی پڑے، چاہے کسی کو قتل کرنا پڑے،
اس کی عادت پڑ چکی ہے تو پھر کسی بھی طریقے سے وہ حاصل کرتا ہے. جیسے کہ جوئے کا معاملہ ہوتا ہے کہ جوئے میں جب ہار جاتا ہے تو پھر کبھی اپنے بیوی کے زیورات بھی بیچ دیتا ہے, کبھی اپنے گھر میں بھی چوری کرتا ہے, کبھی دوسروں کے یہاں بھی چوری کرتا ہے. یہ جوئے کی لت ایسی ہوتی. اسی طرح یہ نشے کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب نشے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور یہ غیروں کی طرف سے ہمارے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے ہمارے معاشرے میں یہ چیز داخل کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے, آپ محسوس کریں گے کہ غیروں کے محلے میں اور غیروں کے علاقے میں یہ چیز کم ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے. ایم ڈی ڈرگس کے معاملات سب سے زیادہ کہیں پر پائے جاتے ہیں تو یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنے کی ایک سازش ہے, ان کی زندگی برباد کرنے کی ایک سازش ہے. یہ ڈرگس جو ہوتا ہے نا, ڈرگس یہ کسی زہر سے کم نہیں ہے. آدمی قسطوں میں مر رہا ہوتا ہے, اور 6 مہینے کے اندر یہ ایم ڈی ڈرگس جو ہے نا, یہ 6 مہینے کے اندر تباہ و برباد کر دیتا ہے. 6 مہینے کے اندر. ایک عورت کا واقعہ, ممبئی کی ایک عورت تھی کہ اس کو یہ ڈرگس, عورت کو بھی دیکھیں ڈرگس کی عادت پڑ گئی, اس کو ڈرگس کی عادت پڑ گئی. اب جب اس کو ڈرگس نہیں ملا, اس نے دیوار سے اپنا سر پٹکنا شروع کر دیا. اتنا سر پٹکا کہ اس کا سر ہی پھٹ گیا اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا. ایک واقعہ ممبئی ہی کا ہے, ایک نوجوان یہی اسی طرح کے ڈرگس کا عادی تھا, وہ ڈرگس لیا کرتا تھا. ایک مرتبہ اس کو اتنی زور کی چھینک آئی. ڈرگس کا نقصان کیا ہوتا ہے, اس کے ڈرگس لینے کی وجہ سے اس کا دماغ, اس کا جو بھیجا ہے نا, وہ لکوڈ میں تبدیل ہو چکا تھا. اتنی زور کی اس کو چھینک آئی کہ اس کا بھیجا ناک کے راستے سے باہر نکل آیا. اللہ اکبر. اس کا بھیجا ناک کے راستے سے لکوڈ میں تبدیل ہو چکا تھا. اسی ڈرگس کی وجہ سے اس کو ایسی چھینک آئی کہ ناک کے راستے سے اس کا بھیجا ہی باہر نکل آیا. اب جب بھیجا باہر نکل آیا تو وہ زندہ بچا ہوگا, مر گیا وہیں پر. تو اس طرح سے ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے. ممبئی کے ایک ہی خاندان کے 2 بھائی ڈرگس کے عادی تھے, 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ دونوں کا انتقال ہو گیا اور پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا. تو اس سے صرف ایک انسان برباد نہیں ہو رہا ہے, یہ پورے خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کر ہمارا اسلامی معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. اور یہ سازش کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. تو اس پر کون توجہ دے گا؟ اس پر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ عالم دین تو مسجد میں کھڑا ہو کر بیان کر دے گا, اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی. عالم دین آپ کو بیدار کر سکتا ہے, آپ کو جگا سکتا ہے, آپ کو غفلت سے باہر نکال سکتا ہے, لیکن عملی میدان میں تو آپ ہی کو اترنا پڑے گا. آپ کو ہی اپنی اولاد کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کی اولاد کس سے ملتی ہے, کس سے ملاقات کرتی, کس کی صحبت میں اٹھتی بیٹھتی, کس کو دوست بنایا ہوا ہے. یہ جو ڈرگس کے معاملات ہیں نا, اس کی 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں. پہلے نمبر پر تو ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے اور ذہنی دباؤ ہے, تو اس کی وجہ سے آدمی یہ سب کرتا ہے. اور ڈپریشن کو دور کرنا ہو تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کی عبادت. ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ کو اگر دور کرنا ہے, بے چینی کی کیفیت ہے, بے قراری کی کیفیت ہے, نماز پڑھنا شروع کر دیں, ساری بے چینی دور ہو جائے گی, ساری بے قراری دور ہو جائے گی. 5 وقت کی نماز میں مؤذن آپ کو بلاتا ہے کہ نہیں, حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ. ہم جہاں پر کامیابی رکھی ہوئی ہے, جہاں پر سکون رکھا ہوا ہے, جہاں دلوں کا چین رکھا ہوا ہے, اس کو چھوڑ کر پوری دنیا میں چین ڈھونڈ رہے ہیں, پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر رہے ہیں, اور پوری دنیا میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن جس چیز میں کامیابی ہے اسی سے ہم غافل ہیں. نماز پڑھنے لگ جائیں, اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارا ٹینشن دور ہو جائے گا اور سارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. اور اگر کسی کو یہ بیماری ہو بھی گئی ہو نا, نشے کی لت لگ گئی ہو, نشے کی عادت, اس کو بھی آپ نمازی بنا دیں, اس کو بھی آپ نمازی بنا دیں, نمازوں کا پابند بنا دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہی نماز اس کے نشے کی عادت کو چھڑا دے گی. کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. وہ سچے دل سے نماز پڑھنے لگ جائے گا, یہی نماز اسے نشے سے دور کر دے گی. تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی اولاد پر توجہ دیں. اور دوسرے نمبر پر جو اس کا سبب بنتا ہے نا, وہ ہے بری صحبت. برے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا. اب ان دوستوں کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں نا, وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس پر بھی کون خیال رکھے گا, کون دھیان دے گا؟ ماں باپ ہی کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے, کس کے ساتھ اس کی یاری ہے, اچھوں کو دوست بنایا ہے یا بروں کو دوست بنایا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری اب چھوڑ دیا جاتا ہے. بیٹا کہاں جا رہا ہے, بیٹی کہاں جا رہی. کالج کا ماحول آج کل کیسا ہو گیا, یونیورسٹی اسکولوں کا ماحول, مخلوط تعلیم ہے, لڑکے لڑکیاں
اور کس کے ساتھ؟ لڑکیوں کو بھی دوست بنایا جا رہا ہے معاذ اللہ. اور کیسے کیسے خرافات ہوتے ہیں اسکول اور کالج میں، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب آپ کے سامنے ہیں. تو کون دیکھے گا؟ اور خاص طور پر لڑکیوں پر تو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لڑکیاں غیروں کا شکار بن رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، یہی سب معاملات ہیں. ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے لو جہاد کا، جبکہ حقیقت میں لو کرانتی وہ چلا رہے ہیں. ہماری بچیوں کو پھانسا جا رہا ہے محبت کے جھوٹے جال میں، اور ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے، اسلام سے پھیرا جا رہا ہے، ان کو کافر بنایا جا رہا ہے، مشرک بنایا جا رہا ہے. تو ان ساری چیزوں پر کون توجہ دے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ تو ٹھنڈے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ماں باپ کو کوئی جو ہے کہ خیال نہیں اس چیز کا کہ ہماری کیا ذمہ داری، بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہمارے کیا فرائض ہیں. کسی چیز پر توجہ نہیں دی جا رہی. اسی وجہ سے آج ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کے ایمان کی خیر چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ان کی صحیح تربیت کرنا یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلامی زندگی عطا فرمائے اور ایمانی موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.